داستان ایمان فروشوں کی قسط نمبر 327۔ عادت کے مطابق وہ صبح وقت پر اٹھا، مشین کی طرح روزمرہ کے کام کیے۔ علی بن سفیان کے پاس جا کر نئی ہدایات لیں، جن میں ایک یہ تھی کہ اس علاقے میں اس کی ڈیوٹی ختم کر دی گئی تھی۔ اسے شہر کے باہر کسی اور جگہ جانے کو کہا گیا۔ مجھے ابھی وہیں جانے دیں جہاں اتنے دنوں سے جا رہا ہوں، مہدی الحسن نے کہا۔ مجھے توقع ہے کہ ان پہاڑیوں میں مجھے کچھ مل جائے گا۔ میں 2-3 روز بعد آپ کو بتا سکوں گا کہ یہ علاقہ صاف ہے یا نہیں۔ علی بن سفیان اس کے مشوروں کو نظر انداز نہیں کرتا تھا۔ وہ کوئی عام قسم کا جاسوس نہیں تھا، اس شعبے کا عہدیدار تھا اور تجربے کے لحاظ سے وہ قابل اعتماد تھا۔ کچھ دیر کی بحث اور غور و خوض کے بعد علی بن سفیان نے اسی علاقے میں جانے کی اجازت دے دی۔ مہدی الحسن بدرو سے ملے بغیر اس علاقے کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ یہ شاید پہلا موقع تھا کہ اس نے فرض پر اپنی ذاتی خواہش کو ترجیح دی تھی۔ علی بن سفیان کو ذرا سا بھی شک ہوتا کہ وہ کسی اور چکر میں اپنی ڈیوٹی بدلنے سے گریز کر رہا ہے تو اسے کبھی نہ جانے دیتا۔ ایک تجربہ کار جاسوس اور سراغ رساں اپنے آپ کو ایسے خطرے میں ڈال رہا تھا جس میں اس کی جان ضائع ہو سکتی تھی۔ مہدی الحسن حکیم کے پاس گیا اور اسے رات کی واردات سنائی۔ حکیم نے آنکھیں بند کر لیں اور منہ میں کچھ بڑبڑاتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے آنکھیں کھولیں اور مہدی الحسن کی آنکھوں میں جھانکا۔ آج رات پھر جاؤ، حکیم نے اس سے کہا۔ اس پاک جہان کی مخلوق اس ناپاک دنیا کے کسی انسان کے قریب آنے سے ڈرتی ہے۔ تم کوئی ایسی ویسی حرکت نہ کرنا، شاید آج بھی ذرا سی دیر نظر آ کر وہ غائب ہو جائے۔ تم بے صبر نہ ہو جانا، وہ تمہیں ملنے کو بے تاب ہے، ضرور ملے گی۔ اگر اس ملاقات میں تمہارا فائدہ نہ ہوتا تو میں تمہیں وہاں نہ بھیجتا۔ تمہاری جان کو بھی کوئی خطرہ نہیں۔ مہدی الحسن چلا گیا۔ اس علاقے میں گھوما پھرا، سرنگ کے اندر گیا، دوسری طرف گیا، سرنگ کے دہانے سے نیچے اتر گیا۔ اسے زمین پر کپڑے کی ایک پٹی پڑی نظر آئی۔ اس نے اٹھا لی۔ یہ نصف انچ چوڑی اور کوئی نصف گز لمبی ہوگی۔ اسے وہ دیکھتا رہا اور اپنے پاس رکھ لی۔ وہ پھر سرنگ میں داخل ہوا اور باہر آ گیا۔ اس نے اس بلندی کی طرف دیکھا جہاں رات اسے آگ کا دھوکا ہوا تھا۔ ادھر ڈھلان تھی۔ وہ سرنگ سے نکل کر ڈھلان پر چڑھنے لگا۔ اسے ایک مردانہ آواز سنائی دی، اوپر نہ جانا، جس کے لیے تم آئے ہو وہ تمہیں رات کو ملے گی۔ یہ آواز گونج بن کر بار بار سنائی دینے لگی۔ ہماری دنیا میں آ کر کھوج نہ لگاؤ، وہی آواز پھر سنائی دی۔ مہدی الحسن رک گیا۔ اسے ایسے محسوس ہونے لگا جیسے یہ آواز اس کے ارد گرد گھوم رہی ہے۔ وہ اوپر نہ گیا، حیرت زدہ ہو کر ادھر ادھر دیکھتا رہا۔ اس نے سوچا کہ وہ کوئی حرکت نہ کر بیٹھے جس سے یہاں کی کوئی بدبو اسے نقصان پہنچا دے۔ وہ اس جگہ سے باہر چلا گیا اور ایک جگہ بیٹھ کر سوچنے لگا کہ اس جگہ کی حقیقت کیا ہے۔ دن اسی سوچ میں گزر گیا اور وہ رات کو یہیں واپس آنے کے لیے چلا گیا۔ سورج غروب ہونے کے بعد جب وہ اس پہاڑی خطے میں جانے لگا تو وہی بھیس بدلا جس میں وہاں جایا کرتا تھا۔ دن کے وقت جب وہ ڈیوٹی پر جاتا تھا تو اپنا لمبا خنجر ساتھ لے جاتا تھا۔ حکیم نے اسے بڑی سختی سے کہا تھا کہ وہ رات کو جب بدروح سے ملنے جائے تو اپنے ساتھ کوئی ہتھیار نہ لے جائے۔ گزشتہ رات وہ خنجر اپنے ساتھ نہیں لے گیا تھا۔ اب شام کو وہ بدروح کی ملاقات کے لیے جا رہا تھا۔ اس نے گڈریوں کا بھیس بدل لیا۔ خنجر دیوار کے ساتھ لٹک رہا تھا۔ اس نے خنجر کو دیکھا اور گہری سوچ میں کھو گیا۔ ہدایت کے مطابق اسے خنجر ساتھ نہیں لے جانا تھا، لیکن اس نے گہری سوچ سے بیدار ہو کر خنجر دیوار سے اتار لیا، اپنے کپڑوں کے اندر کمر کے ساتھ باندھ لیا اور باہر نکل گیا۔ اس جگہ پہنچ کر اس نے اونٹ کو بٹھا دیا اور اس جگہ چلا گیا جہاں سے سرنگ کا دہانہ نظر آتا تھا۔ اسے اپنے عقب میں کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی جو فوراً خاموش ہو گئی۔ اس کے فوراً بعد اوپر سے پتھر لڑکنے کی آواز آئی جو ایسی بلند تو نہیں تھی لیکن ایسے سکون اور ایسی وادیوں میں جو عمودی پہاڑیوں میں گھری ہوئی تھیں، یہ آواز لڑکتے پتھر ساکن ہو جانے کے بعد بھی سنائی دیتی رہی، پھر گونج بن کر فضا میں تیرنے لگی جیسے کوئی سسکیاں اور ہچکیاں لے رہا ہو۔ ذرا اور وقت گزرا تو مہدی الحسن کو رونے کی آوازیں سنائی دیں۔ میرے سامنے آؤ، مہدی الحسن نے بلند آواز سے کہا۔ میری دنیا ناپاک ہے، میں ناپاک نہیں ہوں۔ تم مجھے پھر چھوڑ کر چلے جاؤ گے۔ یہ نسوانی آواز کہیں قریب سے آئی۔ مہدی الحسن کی آواز اور یہ نسوانی آواز یوں بار بار سنائی دینے لگے جیسے ایک دوسرے کے تعاقب میں دوڑ رہی ہوں۔ روشنی چمکی اور بجھ گئی جس سے مہدی الحسن کو سرنگ کا دہانہ نظر آیا۔ وہ دبے پاؤں تیز قدم آگے چلا گیا اور سرنگ کے دہانے سے ذرا نیچے ایک بڑے پتھر کے پیچھے چھپ گیا۔
اس نے ادھر اوپر دیکھا جہاں گزشتہ رات اسے آگ کا دھوکہ ہوا تھا۔ وہ دھوکہ آج بھی موجود تھا۔ سرنگ کا دہانہ ذرا بلند تھا۔ وہ پیٹ کے بل سرکتا اوپر چلا گیا اور وہ چند لمحوں بعد دہانے کے اندر تھا۔ وہاں سے اس نے چھپ کر ادھر اوپر دیکھا جدھر اسے آگ کا دھوکہ نظر آیا تھا۔ اب چونکہ وہ خود بھی بلندی پر تھا اس لیے اسے وہاں آگ کی ایسی روشنی دکھائی دی جس کا شعلہ کہیں چھپا ہوا تھا۔ اسے سرنگ کے اندر سے کسی عورت کی آواز سنائی دی، 2000 سال سے تمہاری راہ دیکھ رہی ہوں، آگے آؤ۔ مہدی الحسن سرنگ کی دیوار کے ساتھ ساتھ اور اندر کو چل پڑا۔ اسے خیال آیا کہ حکیم نے اس سے کہا تھا کہ اپنے ساتھ کوئی ہتھیار نہ لے جانا ورنہ اس لڑکی کی روح سامنے نہیں آئے گی۔ اس کے پاس 1.5 فٹ لمبا خنجر تھا اور بدروح بول رہی تھی۔ وہ اور آگے چلا گیا اور سرنگ کے وسط میں پہنچ گیا۔ سرنگ فراخ تھی، اسے کوئی آتا محسوس ہوا۔ وہ دیوار کے ساتھ لگ کر بیٹھ گیا۔ اس کے قریب سے کوئی گزرنے لگا۔ اتنے گھپ اندھیرے میں بھی اس نے اندازہ لگا لیا کہ یہ وہی لڑکی ہے اور یہ کفن میں لپٹی ہوئی ہے۔ لڑکی رک گئی اور اس نے رونے کی آواز نکالی۔ مہدی الحسن نے یہ آواز پہلے کئی بار سنی تھی۔ اس کا دل بہت زور زور سے دھڑکنے لگا۔ کفن میں لپٹی ہوئی لاش آگے کو سرکی۔ عین اس وقت دہانے پر روشنی چمکی اور بجھ گئی۔ مہدی الحسن اٹھا اور بجلی کی تیزی سے پیچھے سے لاش کو دبوچ لیا۔ لاش کی آواز سنائی دی، او بدبخت، تمہیں کس وقت مذاق سوجھا ہے؟ چھوڑو مجھے، شکار انتظار میں کھڑا ہے۔ مہدی الحسن نے جس شک میں جان کی بازی لگا کر اسے پکڑا تھا وہ شک صحیح ثابت ہوا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ یہ بدروح ہوئی تو اس کے ہاتھ نہیں آئے گی اور اس کی جان نکال لے گی، اور اگر یہ کوئی دھوکہ ہوا تو اسے بڑا موٹا شکار مل جائے گا۔ کفن میں لپٹی ہوئی اس عورت کی آواز سنتے ہی مہدی الحسن سرگوشی میں بولا، اونچی آواز نکالی تو خنجر ایک پہلو میں گھونپ کر دوسرے پہلو سے نکال دوں گا۔ میں تمہارا دل اور کلیجہ منہ کے راستے نکال کر کھا جاؤں گی۔ عورت نے کہا، میں روح ہوں۔ مہدی الحسن نے اسے ایک بازو سے دبوچے رکھا اور دوسرے ہاتھ سے خنجر نکال کر اس کی نوک عورت کے پہلو میں رکھ دی۔ سرنگ کے سامنے والے دہانے پر ایک بار پھر روشنی چمکی۔ مہدی الحسن کا ادھر جانا پرخطر تھا۔ میں اسی لیے تمہیں اپنے قریب نہیں آنے دیتی تھی کہ تم فریبی اور فانی دنیا کے انسان ہو، عورت نے روندھی ہوئی اور اثر انگیز آواز میں کہا، 2000 سال سے تمہاری راہ دیکھ رہی ہوں، تمہارا انتظار ختم ہو گیا ہے۔ مہدی الحسن نے کہا، اب تم روحوں کی پاک دنیا میں واپس نہیں جاؤ گی، تم اب میری ناپاک دنیا کی عورت ہو۔ میں عورت نہیں، اس نے کہا، میں جوان لڑکی ہوں، میں حسین لڑکی ہوں، میں اونچا نہیں بولوں گی، میری بات غور سے سن لو۔ میں جانتی ہوں تم کون ہو اور یہاں کیوں آئے ہو۔ تم مجھے اتنے اچھے لگتے ہو کہ میں نے تمہیں حاصل کرنے کا فیصلہ کر لیا اور یہ طریقہ اختیار کیا ہے، تو چلو میرے ساتھ۔ مہدی الحسن نے کہا، نہیں، لڑکی نے کہا، تم میرے ساتھ چلو، میں تمہارے ساتھ گئی تو ہم دونوں بھوکے مریں گے، تم میرے ساتھ آئے تو فرعونوں کا خزانہ ہمارا ہوگا، پھر تمہیں ویرانوں میں بھٹکتے پھرنے اور تھوڑی سی تنخواہ کے عوض جاسوسی کرتے پھرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ خزانہ نکال رہے ہیں، لڑکی نے کہا، میں بہت سے آدمیوں کے ساتھ ہوں۔ وہ سب کہاں ہیں؟ میرے ساتھ چلو، سب تمہارا استقبال کریں گے، لڑکی نے کہا۔ مجھے روشنی میں دیکھو گے تو خزانوں کو اور اپنی دنیا کو بھول جاؤ گے۔ مہدی الحسن جو خوشبو اس لڑکی کے جسم سے سونگھ رہا تھا وہ اس پر خمار طاری کر رہی تھی۔ اس نے اس لڑکی کو جب اپنے بازو میں دبوچا تھا تو اس نے محسوس کر لیا تھا کہ یہ جسم ایمان خریدنے کا اثر رکھتا ہے۔ لڑکی کی آواز میں ترنم تھا، اس پر نشہ طاری ہو چکا تھا۔ اس لمحے سرنگ کے دہانے کی طرف وہ نہیں جانا چاہتا تھا کیونکہ ادھر کے متعلق اسے یقین تھا کہ ادھر آدمی ہوں گے اور روشنی کا انتظام تو ادھر تھا ہی۔ اٹھو، اس نے لڑکی کو اٹھایا اور کہا، کفن اتار دو۔ لڑکی نے کفن اتار دیا۔ مہدی الحسن نے کفن سے لمبی اور چوڑی پٹیاں پھاڑیں، ایک سے لڑکی کے ہاتھ پیٹھ پیچھے باندھ دیے، دوسری پٹی سے اس کی ٹانگیں ٹخنوں کے قریب سے باندھی، تیسری پٹی اس کے منہ پر باندھ کر اسے کندھے پر ڈال دیا۔ خنجر ہاتھ میں رکھا اور وہ سرنگ کے پچھلے دہانے کی طرف چل پڑا۔ اسے وہاں سے بہت جلدی نکلنا تھا۔ جاری ہے۔ اگر آپ کو یہ قسط وار سلسلہ پسند آ رہا ہے تو لائک، شیئر اور کمنٹ کے ذریعے ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ جزاک اللہ خیرا۔